بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، قومی اسمبلی کا اجلاس 18 اکتوبر کو بلانے کا فیصلہ۔ جی ناظرین کرام، 18 اکتوبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے طلب کر لیا گیا ہے، اور اب اس میں جو ہے قاضی فائزی صاحب کو پوری طرح سے سہولت کاری دینے کی کوشش کی جائے، قاضی فائزی صاحب کو ترامیم دینے کی کوشش کی جائے۔ یہ لوگ جو ہے کہ پورا نظام اس وقت قاضی فائزی صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے پر تلا ہوا ہے، کیونکہ جب تک قاضی تب تک حکومت، قاضی فارغ حکومت فارغ، ہم بار بار کو ہم آپ کو جو ہے کہتے رہے حکومت فارغ ہو جائے گی۔ قاضی فائزی صاحب ان کا رائٹ ہینڈ ہے، ان کا جو ہے اہلِ کار ہے۔ قاضی فائزی صاحب ان کو ہر ایک کیس کے اندر دے کے قاضی فائزی صاحب ان کو سہولت کاری فراہم کر رہتا ہے۔ ایک جو ہے جسٹس افتخار چودھری تھا، اب جو ہے قاضی فائزی صاحب کی مثالیں دی جائے گی۔ قاضی فائزی صاحب نے جو آئین کی دھجیاں اڑائی ہے، اس کی جو ہے مثال جو ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ پہلے جو ہے لوگ جو ہے جسٹس افتخار چودھری کی مثالیں دیتے تھے، لیکن اب قاضی فائزی صاحب کی مثالیں دی۔ یہ کھیل جو ہے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، آخری مراحل میں اب یہ تمام تر کھیل کے معاملات کھیلے جا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کو بلیک میل کے پورے زور لگایا جا رہا ہے۔ خصوصاً جو ہے وہ جو ہے مولانا صاحب کو جو ہے اس تمام تر چیز میں ٹارگٹ کیا جائے، مولانا صاحب کو جو ہے لالچیں بھی دی جا رہی، لیکن مولانا صاحب ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے 18 اکتوبر کو جو ہے طلب کیا، تحریک انصاف کو 17 اکتوبر کو ڈی چوک کی کال دینی چاہیے۔ جی تحریک انصاف جو ہے ان کو جو ہے 17 اکتوبر کو ڈی چوک کی کال دینی چاہیے، کیونکہ اب فائنل راؤنڈ شروع ہو گئے۔ ہم نے آپ کو کہا نا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ 17 اکتوبر کو ڈی چوک کی کال دینی چاہیے، کیونکہ اب جو ہے فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے۔ فائنل راؤنڈ ان تمام تر چیز میں شروع ہو چکا ہے۔ فیصل صدیقی صاحب جو ہے ایڈوکیٹ، میں نے قاضی صاحب کو کہا کہ جو آپ کو آئینی عدالت کا سربراہ بنانے کا کہہ رہے ہیں، 26 اکتوبر کے بعد ان میں سے کوئی آپ کا فون بھی نہیں اٹھائے گا۔ زیادہ تر کام یہ جو ہے فیصل صدیقی صاحب جو ہے ان کی جانب سے کہا ہے، ایڈوکیٹ فیصل صدیقی صاحب کی جانب سے، کہ میں نے قاضی فائزی صاحب سے کہا کہ جو لوگ یہ آپ کو جو ہے آئینی عدالت کا سربراہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں، 26 اکتوبر کے بعد یہ لوگ جو ہے آپ کا فون بھی نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ جو ہے 26 اکتوبر کے بعد جو ہے قاضی فائزی صاحب قاضی فائزی صاحب کو جو ہے ایکسٹینشن دینا مشکل ہو جائے گا، اور خبریں 26 اکتوبر جو ہے قاضی فائزی صاحب جو ہے خبریں تو یہ آتی تک آ رہی تھی کہ جو ہے قاضی فائزی صاحب نومبر کے آخر میں ریٹائر ہوگا، لیکن 26 اکتوبر کے بعد ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ لوگ آپ کا فون بھی نہیں اٹھائیں، آپ انہیں فون کریں گے، آپ انہیں ان کی منتیں ترلے کریں گے، لیکن یہ آپ کا فون بھی نہیں اٹھائیں گے۔ یہ جو ان کی جانب سے کہا گیا ہے آپ کا فون بھی نہیں اٹھائے۔ سیاسی لیڈر مجبور ہے کہ اس پاگل آدمی کو کہیں نوکری نہیں ملے گی، تو اس پاگل آدمی کے لیے وفاق آئینی عدالت میں نوکری بنائی جا رہی ہے۔ جناب اکرم کہ سیاسی جو لوگ ہیں وہ مجبور ہیں کہ اس پاگل آدمی کو کہیں نوکری نہیں ملے گی، اس پاگل آدمی کو کون نوکری پہ رکھے گا، تو اس کے لیے جو ہے آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے کی کوشش کی، تاکہ اس کو وہ جو ہے آئینی عدالت پر نوکری میں لگایا جائے۔ یہ تو خیر ان کی طرف سے ایک قسم سے طنز کیا گیا، لیکن جب تک قاضی تب تک حکومت، قاضی فارغ حکومت فارغ۔ وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اعلان جنگ کر چکے ہیں، یہ دو قسم کی ترامیم کروانا چاہتے تھے، یا تو جو ہے قاضی کو ایکسٹینشن مل جائے، یا جو ہے وہ سینیورٹی کے معاملات ختم ہو جائے، تاکہ اپنے مرضی سے کسی جج کو اٹھا کر لائے۔ لیکن سینیورٹی کا معاملہ تو ایک طرف، اب قاضی کو ایکسٹینشن دینے پر ہی تمام تر چیزیں جو ہے تمام تر معاملات تلے ہوئے، کیونکہ جب تک قاضی ہے تب تک حکومت ہے، قاضی فارغ حکومت فارغ، ہم بار بار آپ کو کہتے رہے۔ اور جو ہے خان صاحب کے جان کو بھی شدید خطرات لاحق ہے، خان صاحب کے جو روکا جا رہا ہے، خان صاحب کے لوگ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے دی جا رہی، اس کی اہم ترین وجوہات یہ بھی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ جو ہے ان کے جو لائحہ عمل ہے، ان کا ان معاملات پر کیا موقف ہے وہ باہر نہ آ سکے۔ ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ خان صاحب نعرہ لگا رہے کہ باہر نکلے، پورے پاکستان کو باہر نکال، نعرہ لگا رہے پورا پاکستان اس کے خلاف باہر نکل آئے، احتجاج کی کول بڑے پیمانے پر، مطلب ابھی تو احتجاج کی کول دی جائے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے بھی کچھ الگ ٹائپ کا خان صاحب جو ہے کر دے، احتجاجی مظاہر دیگر چیزیں۔ فی الحال تو احتجاج کے
معاملات کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن اس پر خبریں بھی یہ بھی آ رہی تھی کہ آخری معاملات میں جو ہے احتجاج منسوخ بھی کر دیا جائے گا۔ تو تمام تر معاملات میں جو ہے خان صاحب کا کیا رد عمل ہوگا، خان صاحب کا کیا بیانات خان صاحب کے ہوں گے، ان کو جو ہے یہ وفاقی حکومت باہر نہیں لانا چاہتی، کیونکہ جب خان صاحب کے پل پل کی خبر عوام کو ملے گی، خان صاحب سے اپنے لوگ ملاقات کریں گے، تو عوام کو پتہ ہوگا کہ خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں۔ خان صاحب تو فی الحال سب کو پتہ ہے کہ جو ہے قاضی کو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جب تک قاضی ہے تب تک خان صاحب کو باہر آنا تو آپ لوگ بھول جائیں، کیونکہ قاضی قسم کے انصاف پر مبنی فیصلے قاضی نہیں دے، قاضی ان کا رائٹ ہینڈ۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ جو ہے اعلان جنگ کر چکے ہیں کہ میں انصاف پر مبنی فیصلے دوں، اور انصاف پر مبنی فیصلے جب آئیں گے تو فارم 47 کی جعلی حکومت، یہ جو ہے دو فارم 45 اور فارم 47 موجود ہے، پہلے یہ خان صاحب کو دیے گئے، بعد میں جعلی فارم 47 پر یہ حکومت بنا دی گئی، تو خان صاحب نے کہا کہ اپنے جو ہے یہ فارم 45 اور فارم 47 چھپا لے، ہم یہ بعد میں عدالت میں رکھیں گے، اور اگر وہ عدالت میں جائیں گے تو دو فارم 45 فارم 47 کی کیسے ہو سکتی ہے، تو خشک پتوں کی طرح ان کی سیٹیں جڑنا شروع ہو جائیں گے اور یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جو ہے امریکہ کے انتخابات کے جو معاملات ہیں وہ بھی ان چیزوں سے لنکڈ ہے، کیونکہ جب ٹرمپ آئے گا تو ان کی جائی تئی پر جائے گی، یہی وجوہات ہے کہ اس طرح کی خبریں بھی بہت، خان صاحب کو ملاقات کی اجازت بھی نہیں جا رہی، اور بہت سارے لوگوں کو شک و شبہات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے، کیونکہ ان کے پاس 2 ماہ کا ٹائم، ہم یہ جو ہے اکتوبر ہے، نومبر دسمبر میں جو ہے ٹرمپ آ جائیں گے تو کافی، اور جو ہے نومبر کے آخر میں اب جو ہے ریٹائر ہو جائیں گے، قاضی فائزی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، تو قاضی فائزی صاحب جیسے ہی ریٹائر ہو جائیں گے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب آئیں گے تو اعلان جنگ کر چکے ہیں، انصاف پر مبنی فیصلے آئیں گے۔ ہم بار بار، میں قاضی فائزی صاحب کے سوا کسی کو بلیم نہیں کرتا، انہیں معلوم ہے کہ انہیں کہیں اور نہیں رکھا جائے گا، یہ جو ہے ان کی جانب ایڈوکیٹ فیصل صدیقی صاحب کی جانب سے کہا کہ ان کو معلوم ہے کہ انہیں کہیں اور نہیں رکھا جائے گا، میں قاضی فائزی صاحب کے سوا کسی اور کو بلیم نہیں کرتا۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی صاحب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ انہیں کہیں اور نوکری پر نہیں رکھا جائے، یہ پاگل ہے، یہ لوگ کہہ رہے کہ یہ پاگل ہے تو انہیں کون جو ہے نوکری پر رکھا گا، تو اہم بات ان کی میں الیکشن سے بالکل مایوس ہو چکا ہوں، یہ جو ہے مولانا غفور حیدری صاحب کی بات میں ان کی جانب سے کہ میں الیکشن سے بالکل مایوس ہو چکا ہوں، میں قائد جمعیت سے اپیل کروں گا کہ ہم انقلاب کی طرف جائے، ہم مذمت کی طرف جائے، ان ظالموں سے قوم کو آزادی دلائے، یہ 2-4 سیٹیں ہمیں دے کر ہمیں ہرواتے ہیں۔ جی حضرت کرام، یہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی جانب سے کہ ہمیں جو انقلاب کا نعرہ لگانا چاہیے، ان کے خلاف بھرپور جو ہے پرامن احتجاج کرنا چاہیے، پرامن مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہے مذمت مطلب پرامن احتجاج اور اپنے عوامی طاقت کے ذریعے ان کے خلاف جانا چاہیے۔ یہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی جانب سے کہا کہ یہ جو ہے ہم جو ہے مثال 10 سیٹیں، میں بار بار مولانا مثال 5 سیٹیں جو ہے وہ وفاق کی جیتے، 5 سیٹیں جو ہے 5 سیٹیں وہ مولانا صاحب جیتے، تو 2 انہیں دے دی گئی، 3 ان سے بھی چھین لی گئی، تو یہی کام یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس طرح خان صاحب سے بڑے پیمانے پر خان صاحب کی سیٹوں پر جو ہے شب و خون مارا گیا۔ اس میں آزادی، انقلاب، مذمت کے الفاظ پر غور کریں۔ خبر ہے کہ اس پہ جو آزادی، انقلاب اور مذمت کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ان پر غور کریں۔ حکومت رہنماؤں نے گھر آ کر ووٹ مانگا، مسودہ تو دے، میں نے کہا کہ مسودہ تو دے۔ آدھی رات کو کالے لفافے میں ایک کالا مسودہ ملا جس میں آئینی عدالت و انصاف بنیادی حقوق کی تباہی تھی، اسے ناکام بنا دیا۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب، خیر یہ تو ان کو کریڈٹ ملتا ہے، ان کی جانب سے جو ہے اہم اسٹینڈ لیا گیا ہے ان کی جانب سے کہ میں نے اسے ناکام بنا دیا کہ اس میں انسانی حقوق کی تباہی ہے، اور کالے لفافے، کالے مسودہ ان کی جانب سے کہا کہ آدھی رات کو آیا، اس میں جو ہے آئینی عدالت و انصاف کا نظام اور بنیادی حقوق کی تباہی لکھی گئی تھی، میری طرف سے میں نے اسے مسترد کر دیا۔ تو یہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے۔ تو جی یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔